बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तिकाफ़ में पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक क्या वाकई तकदीर बदल सकता है? क्या वाकई एक दुरूद ऐसा भी है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है? क्या इत्तिकाफ़ की चंद रातें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग सवाल करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इत्तिकाफ़ में अगर एक ख़ास दुरूद पाक कसरत से पढ़ा जाए तो इंसान की मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं, रिस्क बढ़ जाता है और ज़िंदगी में हैरान कुन तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन क्या ये बात हकीकत है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और इत्तिकाफ़ में दुरूद पाक पढ़ने की असल फ़जीलत क्या है? आज की वीडियो में हम इन सब सवालात के जवाबात तफसील के साथ जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी जो इत्तिकाफ़ में करने से दिल को सुकून मिलता है, दुआएं कबूल होती हैं और बरकत आ सकती है। इत्तिकाफ़ है क्या? इसकी अहमियत। इत्तिकाफ़ इस्लाम की एक बहुत खूबसूरत इबादत है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में बहुत से मुसलमान दुनिया की मसरूफियात से अलग होकर मस्जिद में बैठ जाते हैं। इस इबादत का मकसद सिर्फ़ एक है, अल्लाह पाक के करीब होना। इत्तिकाफ़ में इंसान अपने आप को दुनियावी मशगूलियात से अलग करके इबादत, तिलावत, दुआ और ज़िक्र में मशगूल करता है। यही वो वक्त होता है जब इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब महसूस करता है। हमारे बहुत से उलमाए कराम फरमाते हैं कि इत्तिकाफ़ इंसान की रूहानी तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है। इस दौरान इंसान अपने गुनाहों पर गौर करने, तौबा करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है। इस रात में की गई इबादत का अजर बेहद ज़्यादा है, इसलिए बहुत से लोग इत्तिकाफ़ करते हैं ताकि वो इस मुबारक रात को पा सकें। दुरूद पाक इस्लाम की सबसे बाबरकत इबादत में से एक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और ईमान वालों को भी दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया। दरूद पाक पढ़ने के लिए वैसे तो बेशुमार अहादीस बयान हुई हैं। मिसाल के तौर पर दरूद पाक पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं, परेशानियां कम होती हैं, दुआएं कबूल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि दरूद पढ़ना दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार भी है। जब एक मुसलमान सच्चे दिल से दरूद पाक पढ़ता है तो इसके दिल में सुकून पैदा होता है। बाज़ लोगों का तजुर्बा है कि जब उन्होंने कसरत से दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आईं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असल असर अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। अल्फाज खुद से कोई ताकत नहीं रखते। दरूद पाक वो अमल है जो अल्लाह पाक की सुन्नत है। अल्लाह पाक और कोई काम नहीं करता, लेकिन अल्लाह पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजता है। और सोचें, जो अमल अल्लाह पाक खुद करता है उस अमल की बरकत कितनी होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि दरूद पाक पढ़ने से रहमतें ही रहमतें अल्लाह पाक की नाजिल होती हैं। अब सवाल ये है, क्या दरूद से तकदीर बदल सकती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग कहते हैं कि फ़लाँ दरूद पाक पढ़ने से तकदीर बदल जाती है। इस्लामी अकीदा ये है कि तकदीर का इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक के पास है, लेकिन दुआ, सदका और नेक अमाल इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बहुत से उलमाए कराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ कबूल करके उनकी हालत बेहतर कर देता है। इसी तरह दरूद पाक पढ़ना भी एक बड़ी नेकी है। अगर कोई शख्स इखलास के साथ अल्लाह से दुआ करे, तौबा करे और दरूद पाक पढ़ता रहे
تو اللہ پاک اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ درود انسان کو اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں خیر اور برکت آ سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اعتکاف میں پڑھنے والا درود پاک۔ اعتکاف میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے عام اور برکت درود یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ویسے تو آپ اگر کوشش کریں، کیونکہ اعتکاف میں آپ کو کوئی کام نہیں ہوگا، صرف عبادت ہی کرنی ہے، تو آپ درود ابراہیمی کی کثرت کریں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھنا تھوڑا مشکل ہو تو آپ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس درود پاک میں رحمت اور برکت کی دعا بھی ہے، سلام بھی شامل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی ہے۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنا بہت باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ فجر کے بعد، کچھ لوگ عشاء کے بعد، اور کچھ لوگ تہجد کے وقت پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ دل حاضر ہو اور نیت خالص ہو۔ اعتکاف میں کرنے والے اعمال، اگر آپ اعتکاف میں ہیں تو یہ 5 کام ضرور کریں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، سچی توبہ کریں، دل سے دعا کریں، لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ یہ اعمال انسان کی روحانی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے دل کو اللہ پاک کے ساتھ جوڑنے کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو کر اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ اسے قیمتی بنائے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، اعتکاف کے دوران کیے گئے چند اعمال انسان کی روحانی زندگی کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے درود پاک کی کثرت۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس میں زبان بھی مصروف رہتی ہے اور دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ بہت سے بزرگوں نے لکھا کہ درود پاک کی کثرت سے انسان کے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں ہیں تو کوشش کریں کہ دن میں کچھ وقت خاص طور پر درود پاک پڑھنے کے لیے رکھیں، مثلاً فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا پھر تہجد کے وقت۔ کچھ لوگ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، کچھ 500 مرتبہ، اور کچھ لوگ 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن اصل چیز تعداد نہیں ہے، بلکہ اخلاص اور دل کی کیفیت۔ دوسرا اہم عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور اعتکاف میں قرآن پڑھنے کا اجر اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ روزانہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ترجمہ کے ساتھ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کریں۔ کبھی کبھی ایک آیت انسان کے دل کو اس طرح بدل دیتی ہے کہ اس کی پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تیسری اہم چیز ہے سچی توبہ۔ اعتکاف دراصل اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کے دوران بار بار اللہ پاک سے معافی مانگنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے دل سے دعا کرنا۔ دعا مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ کسی انسان کو نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ اعتکاف کی راتیں خاص طور پر دعا کے لیے بہت قیمتی ہیں، خاص طور پر تہجد کے وقت جب ماحول خاموش ہو اور دل نرم ہو۔ اس وقت مانگی گئی دعا انسان کے دل کو ہلکا بھی کر دیتی ہے اور امید بھی پیدا کرتی ہے۔ پانچویں اور سب سے اہم چیز ہے لیلۃ القدر کی تلاش۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
اس رات میں کی گئی عبادت کا اجر بے حد زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کرنے والے لوگ دراصل اس مبارک رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے اور سچے دل سے دعا کرے تو یہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا روحانی لمحہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اعتکاف کے دوران کوشش کریں کہ ہر رات کو قیمتی سمجھیں۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ شاید آج وہ رات نہیں ہے، بلکہ ہر رات عبادت، درود پاک، دعا اور ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایک ہی رات انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ دوستو، اعتکاف زندگی کا ایک قیمتی موقع ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف میں ہیں یا رمضان میں عبادت کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی دعا قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کی کوئی مشکل آسان کر دے، وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں جو آپ برسوں سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہی رمضان آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بن جائے۔ اگر آپ بھی درود پاک پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی آپ نے اعتکاف میں کرنا ہے کہ آپ اپنے پاس کاپی، کوئی ڈائری رکھیں، پینسل رکھیں، اور کم از کم اعتکاف میں آپ 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک لکھیں۔ یہ درود پاک بھی آپ کے نامہ اعمال میں جب تک اس ڈائری میں، اس کاپی میں درود پاک لکھا رہے گا، آپ کو اس کا برابر اجر ملتا رہے گا۔ ویسے تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ثواب ملتا ہے، جب ہم مصروفیت میں ہوتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ہمارا وہ عمل رک جاتا ہے، لیکن جو ہم کسی کتاب میں، کسی ڈائری میں، نوٹ بک میں لکھتے ہیں تو ہم نے تو ایک بار لکھ لیا، لیکن فرشتے آپ کے لیے جب تک اس میں وہ تحریر، وہ درود پاک لکھا رہے گا، آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ تو آپ ساتھ ساتھ درود پاک بھی لکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔